حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ غزلیہ دور کا آغاز کیا جائے، جناب سالک گورکھپوری کی حیات اور ان شخصیت پر ایک مختصر مقالہ پیش کرنے کے لیے میں بڑے ہی ادب سے گزارش کر رہا ہوں محترم قاضی عبدالرحمن صاحب سے کہ وہ آئیں اور جناب سالک گورکھپوری کی علمی اور ادبی خدمات پر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ادارہ ارباب سخن کے بانی و سرپرست جناب جالب نعمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر ہمارے قریب میں آ کر تشریف فرما ہوں۔ نئی جگہ ہے یہاں۔ چائے پیا آپ نے؟ ایسے موجود لوگوں کا پیچھا پڑتا ہے، اس لیے میں نے کہا اس کو ایسے کریں۔ نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، 2 منٹ 4 منٹ کی بات ہے، کوئی سی بات نہیں۔ حاضرین وافقار، السلام علیکم۔ معززان شہر اور ارباب علم و دانش کی یہ مختصر سی انتہائی اہم مجلس کا آپ نے جو اہتمام کیا ہے، دراصل وہ ایک مشاعرہ ہے اور مشاعرے کی یہ شام ہے جو بعنوان جناب سالک گورکھپوری ہے۔ اس خوبصورت محفل میں ہم سے کہیں درجہ بہتر مقرر، مبصر اور اہل علم حضرات یہاں موجود تھے، لیکن مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں جناب صادق صاحب کی علمی اور ادبی شخصیت اور پر گفتگو کروں، حالانکہ میں اسے اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہوں اور باعث افتخار سمجھتا ہوں، شکر گزار ہوں ارباب سخن کے لوگوں کا، انہوں نے یہ موقع تھوڑا سا عطا کیا ہے۔ چونکہ یہ شام مشاعرہ کی ہے، کسی شاعر نے کہا تھا کہ فکر معاش عشق بتا یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے۔ فکر معاش عشق بتا یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے، لیکن اگر غور کریں تو اسی زندگی میں یہ تمام کام ہمیں اور آپ کو کرنے ہوتے ہیں، اور سالک صاحب نے بھی اسی مختصر سی زندگی میں یہ سارے کام انجام دیے ہیں۔ 1931 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، ایک ایسے گھرانے میں جو محنت کش طبقے سے تعلق رکھنے والا گھرانہ تھا۔ علمی سفر کا آغاز ہوتا ہے اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ بہت جلد وہ حضور حافظ ملت کی قربت میں آ گئے۔ مبارک پور اشرفیہ سے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنی حاصل کی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مبارک پور اشرفیہ میں جناب بیکر الصاحب بھی زیر تعلیم تھے، اور دونوں میں قربت بھی ہوئی۔ جہاں تک میرا علم ہے کہ دونوں کے شعری و ادبی سفر کا آغاز نعتیہ کلام سے ہوتا ہے، دونوں نے ساتھ میں ایک دوسرے کے نعت کہنا شروع کی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تیز قدم تھے جناب بیکر الصاحب اور بہت دور تک گئے، ہمارے سالک گورکھپوری صاحب میں وہ تیز قدمی نہیں تھی، اور وہ بیچارے ہمارے شہر اور شہر کے آس پاس کے علاقوں تک محدود رہے۔ جیسا کہ ناظم مشاعرہ نے کہا کہ سالک صاحب بہترین ناظم جلسہ بھی تھے، یقیناً وہ بہترین ناظم جلسہ بھی تھے۔ نشور واحدی کا ایک شعر ہے کہ ہر گلی جھانک کے چلیے کہ مشیت نے کبھی ایک رستے پہ کسی شخص کو چلنے نہ دیا۔ چنانچہ سالک صاحب کا بھی معاملہ یہی تھا کہ نعت سے وہ پھر غزل کی طرف، قطعات اور روایات کی طرف آتے ہیں، حالانکہ ان کو
नस्ल पर भी उतनी ही दस्तरस थी जितनी कि उनको नज़्म में पर थी। सालिक साहब से मेरी मुलाकात उस वक्त होती है जब वो ऑल इंडिया रेडियो में अपने गज़ल के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए आते थे, और मेरी उनसे काफ़ी मुलाकात भी रही, काफ़ी बातचीत भी होती रही। वजूहात बहुत सी हैं, बड़ी क़ुर्बत बड़ी शफ़क़त से वो मिलते भी थे, और मैं भी बड़े एहतराम से उनका बड़ा एहतराम भी करता था। अक्सर जब वो अलील हुए तो मैं उनको देखने भी गया, और कभी बुनकरों के मसाइल पर बात करनी होती थी तो वो उस पर भी बोलते थे, कभी गोरखपुर की तारीख़ पर भी गुफ्तगू करते थे। लेकिन जब हम उनके शेरी सफ़र की बात करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि उनके वहाँ शायरी की वो आतशबाज़ी और वो फुलझड़ी जो आजकल के मुशायरों की रौनक हुआ करती है, वो उनके वहाँ नज़र नहीं आती है। उनके वहाँ तो एक कंदील गम है जो रोशन है। उस कंदील गम में अगर आप अपनी रवायात को पहचान सकें तो वो आपकी आला ज़रफ़ी है, वरना उनके वहाँ ऐसे चौंकाने वाले अल्फाज नहीं मिलते हैं कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि वाह वाह या मुशारा लूट लें। दरअसल ये जो मैंने बात कही है फुलझड़ी वाली या आतिशबाज़ी वाली, ये मैंने बहुत सोच समझ के कही है। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल मैंने बहुत शौरी तौर पर किया, इसलिए किया कि पीछे जालिब साहब आप इत्तेफाक करेंगे कि हम लोग शाकिर होते हैं कि एक तबके ने मीडिया को, अदालत को, इलेक्शन कमीशन को, सबको अपना ग़ुलाम बना रखा है, सबको ख़रीद रखा है। दरअसल वो तबका पिछले 2 दहाइयों से बड़ा मुतहर्रिक हो गया था, और उसी तबके ने दिल्ली में एक केस के सिलसिले में अन्ना हज़ारे को ला करके बैठाया, और अन्ना हज़ारे के साथ जो लोग थे उसमें कुमार विश्वास थे, और उसमें हमारे केजरीवाल साहब भी थे, जो एक किस्म से बी टीम थी उस तबके की जो इस तरीके की जहनीत रखता है। कुमार विश्वास साहब ने बड़ी चालाकी के साथ अदब की दुनिया में दाखिल हुए। वो उर्दू अदीबों के साथ हुए, और फिर उर्दू मुशायरों में वो एक तालियां ज़ोर से हो जाए साहब, उन्होंने उसका माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उन्होंने उर्दू मुशायरों का मिजाज बिगाड़ दिया है। ये मैं अपने बहुत ईमानदारी के साथ, उन पर मेरा ये इल्ज़ाम भी है और ये बात भी है। उन्होंने पूरे मुशायरे का जो निज़ाम था उसको चौपट करके रख दिया, और हमारे जो बहुत अजीम शोराए कराम जिनको हम तस्लीम करते हैं, जो आज के मोतबर शोराए कराम हैं, वो भी उनको ज़्यादा भाप नहीं पाए या समझ नहीं पाए, उनके हमरकाब हम उसमें शरीक रहे। चुनांचे नतीजा ये हुआ है कि आज हमारी शायरी में और हमारे मुशायरों में ऐसे खुदरो दरख्त उभर आए हैं, ऐसे लोगों की गूंज आने लगी है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम मुशायरा कर रहे हैं, कवि सम्मेलन कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं या मुजरा कर रहे हैं। ये अजीब सी बात हो गई है साहब। ये मेरे वहाँ इतना ज़वाल आया है, इतना ज़वाल आया है, और ये मैं आपको बताता हूँ, मैं रेडियो के लिए मैंने मुशायरे की निज़ामत भी की है। वहाँ पर रेडियो के ऑल इंडिया रेडियो के सब्ज़ाज़ार पर मुशायरे होते थे। हर साल मार्च में मुशायरा होता था, फ़ंड रहता था, मुशायरा होता था। उसमें 5-6 मुकामी शोरा को बुलाया जाता था और 4-5 बाहर के शोरा को बुलाया जाता था, और एक शाम होती थी, उसमें वक्त की पाबंदी हुआ करती थी। लेकिन वहाँ भी अदब ज़िंदा था, वहाँ भी लोग जो बात करते थे तो तफसील उसकी होती थी, उसको सुना जाता था। आज का हाल ये है कि बस आप ताली बजा दीजिए, हू हा हा कर दीजिए, और यही मुशायरा हो जा रहा है। तो ये हमारा मुशायरे का जो मकसद था, हमारे मौलाना साहब कहते थे मुशायरा अदबी नर्सरियाँ हैं, यकीनन वो थीं। आज वो अदबी नर्सरियाँ नहीं हैं, बल्कि बिगाड़ का केंद्र बन गई हैं, बिगाड़ का सेंटर बन गई हैं। इसीलिए निशस्तों की अहमियत में इजाफा हो गया। इसलिए मुशायरे से कहीं दर्जा बेहतर चीज़ निशस्तें हैं। अवामी मुशायरे से हम लोगों को दूर ही रहना चाहिए, और ऐसी साजिशों से भी दूर रहना चाहिए जिन्होंने मुशायरे के मिजाज को बिगाड़ दिया है। एक साहब, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, इंटरनेशनल फेम के आदमी हैं, रेडियो पर रिकॉर्डिंग के लिए आए। मैंने कहा बहुत दिनों से गोरखपुर में मुशायरा नहीं हुआ, बड़ा मुशायरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा मुशायरे के लिए सरमाया गैर मुस्लिम लगाते हैं, और फिर अपना एक तस्करा एक वाक़े का जिक्र किया।
کہ جیسوال صاحب کوئی فیض آباد کے تھے، انہوں نے ان سے ملاقات ہوئی، جو سماجوادی پارٹی کے جو صدر ہیں جناب اکھلیش یادو صاحب نے ان سے کہا کہ یار کوئی مشاورہ کراؤ، بڑھیا مشاورہ کراؤ، اور انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے لگیں گے مشاعرے میں؟ تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا جو انٹرنیشنل شاعر تھے کہ بھائی آپ ان سے رابطہ کریے، ایک کرائیے پروگرام۔ تو انہوں نے بات چیت کیا اور یہ طے ہوا کہ صاحب مشاعرہ، بعد میں کہنے لگے کہ میں وہ جو پیسہ ان کا لگ رہا ہے تو بات ان کی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے کہا میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، ہم اس لیے اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ جو مشاعرہ آرگنائز کرتے ہیں وہ ان کا مقصد دوسرا ہوتا ہے، اور جو مشاعرے میں اپنے اشعار پڑھتے ہیں وہ ان کا مقصد دوسرا ہوتا ہے۔ یہ ہماری کنیکٹیوٹی عوام کے ساتھ ہونی چاہیے، ہم عوام کے لیے ذمہ دار ہیں، وہ عوام کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ ہماری تخلیق، ہمارا ایک ایک شعر عوام کا ضامن ہے۔ اور جب ہم ابھی ایک پروگرام میں جناب عاصم بھائی بھی تھے، ایک صاحب نے کہا کہ 3 دہائی پہلے 4 دہائی پہلے وہ کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں لوگوں نے کہا کہ گورکھپور میں قومی سطح پر آج کل کیا لکھا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے ان سے کہا کہ قومی سطح پر گورکھپور میں جو آج کل لکھا جا رہا ہے دلی میں، وہ گورکھپور میں 15 برس پہلے لکھا جا رہا تھا۔ اور انہوں نے پھر 2-3 شعراء کا ماشاء نثار اللہ نثار کے 2-3 شعر سنائے، اور جناب ہندی گورکھپوری کے 2-3 شعر سنائے، اور کہا یہ اس وقت لکھا جا رہا تھا۔ آج آپ سوچئے کہ آج گورکھپور میں کوئی عامر عزیز کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ ہر بات لکھی جائے گی، جو اس نے کہا تھا ابھی CAA کے سلسلے میں کہ سب یاد رکھا جائے گا، ایسا سب یاد رکھا جائے گا والا شاعر ہمارے درمیان کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ کیوں وہ عامر عزیز اسی وہاں JNU میں پیدا ہوا اور وہیں سے چلا جاتا ہے؟ گورکھپور کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ایسے لوگ پیدا کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کی تربیت کی جائے۔ سالک گورکھپوری صاحب کی شاعری کے تعلق سے میں بات کر رہا تھا، لیکن بات ادھر چلی آئی، تو میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ سالک صاحب کے وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بہت چونکانے والی ہے۔ چند شعر ان کے ہیں جو میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہر فصل گل میں اپنا گریباں ہوا ہے چاک، ہر فصل گل میں اپنا گریباں ہوا ہے چاک، ہر موسم بہار میں رسوا ہوا ہوں میں، ہر موسم بہار میں رسوا ہوا ہوں میں۔ ایک شعر ان کا اور ہے کہ مذاق رہبری بدل گیا ہے کچھ اس طرح، مذاق رہبری بدل گیا ہے کچھ اس طرح، تڑپ رہی ہیں منزلیں بھٹک رہے ہیں قافلے، تڑپ رہی ہیں منزلیں بھٹک رہے ہیں قافلے۔ ایک اور شعر دیکھیے کہ بڑی مشکل ہے اے سالک اب داغے، بڑی مشکل ہے اے سالک کہ اب داغے جگر اپنا دکھانا بھی بغاوت ہے، چھپانا بھی بغاوت ہے۔ بڑی مشکل ہے اے سالک کہ اب داغے جگر اپنا دکھانا بھی بغاوت ہے، چھپانا بھی بغاوت ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے کئی غزلیں کہی ہیں اور کئی اچھے اشعار بھی کہے ہیں جو یاد رکھنے والے اشعار ہیں، جو ذہن میں محفوظ ہو جانے والے اشعار ہیں۔ انہوں نے ناز سے اپنا سفر شروع کیا تھا، غزل تک آئے، ان کے کئی مجموعے کلام سامنے آئے ہیں، اور جو میں نے ان کی کتابیں دیکھی تھیں اس میں کئی ایسے مجموعے کلام ہیں جو ابھی زیر ترتیب منظر عام پہ نہیں آ سکے ہیں۔ اگر کبھی ان کے بچوں میں، ان کے پوتوں میں یہ توفیق ہوئی اسے منظر نام پر لایا گیا تو یقیناً سالک گورکھپوری کو ایک نئے انداز سے پیش کرنے، ایک نئے انداز سے پڑھنے اور ایک نئے انداز سے جاننے کی بھی ہم لوگوں کو موقع ملے گا، یہ سعادت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی ضرور۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ محترم قاضی عبدالرحمن صاحب، آپ نے بالکل سچائی بیان کر دی اور بے باکانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بغاوت کے حوالے سے آپ نے جناب سالک گورکھپوری کا ایک شعر پیش کیا، مجھے ساغر نظامی کا وہ شعر یاد آیا کہ بغاوت جوانوں کا مذہب ہے ساغر، بغاوت جوانوں کا مذہب ہے ساغر، اطاعت بڑھاپا بغاوت جوانی۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان مشاعرہ جو ادارہ ارباب سخن کی جانب سے جناب مولانا طارق شفیق ندوی صاحب کے دولت قدے پر انہی کے اہتمام سے، انہی کی صدارت میں منعقد ہے۔ اب یہاں سے
صحیح معنوں میں مشاعرے کا آغاز ہوتا ہے۔ اب تک یہ ابتدائی باتیں تھیں، تمہیدی باتیں تھیں، ضرورت تھی کہ جناب سالک گورکھپوری کی ادبی خدمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ باتیں پیش کی جا چکی ہیں۔ 9 بجے کا پروگرام کا وقت تھا اور میرے خیال میں بہت زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ عموماً اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ ہم ایک حصے کو پار کر چکے ہیں اور ابھی 10 بجا نہیں ہے، تو ہمارے درمیان جو شعراء کرام ہیں 20 کی تعداد ہے۔ اس میں جناب جالب نعمانی صاحب، جناب محمد انور ضیاء صاحب، جناب صدیق مجاز صاحب، یہ سب کہہ رہے ہیں، اچھا، جناب صدیق مجاز صاحب، ڈاکٹر مسرور الحسن بہار صاحب، جلال سامانی صاحب، وسیم مظہر، شاکر علی شاکر، طفیل احمد خاکی صاحب، نسیم سلیم پوری صاحب، عمران بشر صاحب، عبداللہ جامی صاحب، کوثر گورکھپوری، جناب عاصم گونڈوی اور عبداللہ جامی صاحب، محترم سلیمان مسرور صاحب، عبدالحق امام صاحب، بولا جناب سبیل گورکھپوری، محمود الحق گورکھپوری، اور آخری میں ایک نام میں نے بچا رکھا تھا، وہ آخر میں بولنے کے لیے، وہ ہیں جناب دیدار بستوی۔ جناب دیدار بستوی صاحب بھی اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔